کہتے ہیں مسلمانوں کا قادیانیوں سے رعایتی سلوک. رعایتی سلوک کیا ہے؟ یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے. یعنی شریعت محمدیہ کا جو خدا نے بنائی فیصلہ ہے کہ زندیق کو ضرور قتل کیا جائے. یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری رعایت ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دے دیا. بڑے جاہل آدمی ہو تم، خدا کی قسم بڑے جاہل ہو. ایک بات کہہ کر خود اسے جھٹلا دیا. اگر شریعت اسلامیہ نے جن کو تم زندیق سمجھ رہے ہو ان کے قتل کا فتویٰ جاری فرمایا اور اس کو فرض کر دیا تو تم ہوتے کون ہو کہ رعایت کرو؟ پھر تو خدا ہو، شریعت بدلا دو گے؟ یہ دیکھیں تضاد ان کا. یعنی اپنی بات چلاکیاں کرنی ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ سرے بازار نکلے گا اور دنیا اس کو دیکھ دیکھ کے تمہارے خلاف دہائیاں دے گی کہ کیا بات کر رہے ہو. سنا یہ فقرہ آپ نے جوسوال صاحب؟ یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے. یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری رعایت ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دے دیا. شریعت کی جائے ایسی تیسی کر دی ہم نے، جائے شریعت بھاڑ میں، ہم جو ہیں فیصلے کرنے والے، چلو زندہ رہنے دو. یہ مولوی ہے یوسف صاحب. کہاں سے حق لیا؟ ہمیں کہتے ہیں تمہیں کس نے حق دیا؟ خدا کے قول کو بدلنے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ یہ تو بتاؤ مجھے. اور زندیق کی بات کرتے ہو تو پھر خودکشیاں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تو نہیں ہم سے رعایت کر رہے کہ اپنے سے بھی رعایت مند مقصود ہے. آپ کے مدلل تو فتوے میں نے دکھا دیے ہیں نام لے کر کہ زندیق تم ہو، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ تم ان مسلمانوں کو جن کو مسلمان سمجھ رہے ہو ان کو بھی زندیق کہتے چلے جاتے ہو. تمہارے سارے فرقے کے متعلق زندیق ہونا دکھا دیا کتابوں سے. تو پھر نکالو تلواریں اور خودکشیاں کرو، اپنے سے تو نہ رعایت کرو. یہ تو بڑا ناجائز کام ہو جائے گا. دوسرے پر چلو رحم کر لیا، خودکشیاں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس قدر جاہل قوم ہے کہ اصحاب ٹوٹ جاتے ہیں ان کا ذکر چھیڑتے ہوئے بھی. لیکن دنیا کو بتانا ہے عوام الناس بیچارے بالکل ہی سادہ ہیں. ہمارے اکثر شریف ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آتے. مولوی ہمیں پتہ جی مولوی جو ہوتا ہے، اور دن بدن ان کے خلاف نفرت کا جو ہے اس کی سطح وہ بلند ہو رہی ہے. ان پر کسی دن آنی ضرور ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بچ نہیں سکیں گے. وہ بیوقوف ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ چیلے چانٹے ایسے ہیں جو ان کے پیچھے لگتے ہیں اور پھر ایم کو قتل کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکم کا حق پورا کر دیا. اگر یہ حق پورا کیا تو مولوی صاحب کی رعایت سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تم نے رعایت دے چکے تھے مولوی صاحب، یہ تو خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک. ان کا انکار کیوں کر بیٹھے ہو؟ تمہارے پیر تمہارے مرشد رعایتیں دیتے پھرتے ہیں اور تم تلواریں لے کر ایم کو قتل پہ نکلتے ہو. یہ کون سی شرافت ہے پھر؟ یہ سارا جھوٹ ہے، دھوکہ بازی، آپس میں تضاد، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کفر ہے، اس نے کفر بکا، اس کی سزا دو، اس کو قتل کرو کیونکہ اس نے کفر بکا. کفر پتہ کیا بکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ زبان سے یہ دل نے کفر بکا ہے. دل کے کفر کا تمہیں کس طرح پتا؟ زبان کا کفر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں اس نے کفر بکا. کلمے کو کفر کس نے کرا دیا؟ بدبخت تو تم نے کیا ہے. کسی شریف الرسم مسلمان کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کلمہ پڑھے اور کوئی کہے تم کفر بک رہے ہو. جہاں تک دل کا معاملہ ہے، یہ اسی طرح کی چلاکیاں کر کے انہوں نے عدالتوں میں اس قسم کی باتیں پہنچائی ہیں کہ چونکہ یہ ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ جب یہ احمدی محمد کہتے ہیں تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے اس طرح اگر کوئی دنیا کی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ جب یہ محمد کہتے ہیں تو مراد اللہ ہوتی ہے،
کہ جب اللہ کہتے ہیں تو مراد محمد ہوتی ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ دکھائیں گے نا تمہیں وہ آیتیں، کیا جواب دو گے؟ کوئی کہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ جب کہیں تو یہ مراد ان کی محمد ہوتی ہے. اسی قسم کی دلیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے جھوٹی. اور واقعہ یہ ہے کہ اس قدر دھوکہ دیتے ہیں، اور پاکستان میں انصاف کا تصور ہی مٹ گیا ہے. عدلیہ کا ایک بنیادی قانون ہے، تمام دنیا میں وہ بنیادی قانون ہے کہ اس وجہ سے کوئی نہیں پکڑا جاتا کہ اس کے فرقے یا کسی بزرگ نے کوئی بات کہی ہو، جب تک شخصی طور پر اس کی جرم کا اقرار نہ کرے یا جرم اس پر ثابت نہ ہو جائے. بس جب کسی احمدی کو کسی مجسٹریٹ یا کسی کی عدالت میں لے جایا جاتا ہے، اگر اس میں انصاف ہے ذرہ بھی، تو اس کو یہ بنیادی اصول ترک نہیں کرنا چاہیے. اسے پوچھنا چاہیے مولوی کہتے ہیں احمدیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ واقعی میرے نزدیک کفر ہے. تم بتاؤ اب، کیا تم احمدی ہو؟ کہ ہاں میں احمدی ہوں. کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ وہ کہ مجھے نہیں پتا مولویوں کے نزدیک کیا ہے، مگر میرا یہ نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو سمجھو کہ میں پھر احمدی نہیں ہوں، جو تمہاری مرضی سمجھو، مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر وہ عدالت میں یہ کہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جب بھی میں محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہوں تو حضرت محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور کا تصور میرے ذہن میں نہیں ہوتا، اور محمد ہی ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہیں ضرور سزا دیں گے، اور سزائیں دی جاتی ہیں. اس عدلیہ کو کیا کرے؟ کہتے ہیں حیران ہوں دل کو پیٹوں کہ روں جگر کو میں. کس کو مولوی کا شکوہ کرے کہ ان عدالت کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو شکوہ کرے؟ تم کم سے کم پوچھ تو لیا کرو. جو مجرم بن کے آیا ہے اس کے دل کا حال اس کو پتا ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجرم بنانے سے پہلے اسے ملزم کرتے ہوئے اس کو پیش صفائی کا موقع نہ دو. اور جب صفائی کا موقع دو گے تو یہ عالمی انصاف کا بنیادی قانون تمہیں ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اے ملزم جس پہ الزام لگایا گیا ہے، بتا کہ کیا تیرے نزدیک یہ درست ہے. اگر وہ کہے نہیں درست تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں اس کو سزا دے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک تم احمدی نہیں ہو، وہ کہ شوق سے جو مرضی سمجھو. اس کی زیادہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے کہ ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا کہ احمدیت میں یہ ضرور ہے، تم یہ کہو بس کہ اچھا پھر ہمارے نزدیک تم احمدی نہیں ہو اور ہمارے نزدیک تم مسلمان ہو. الحمدللہ بسم اللہ، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کرو، یہ فتویٰ جاری کرو. تو اب ان سے باقی پھر صحیح ابھی اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ. ظہور مہدی آخر